مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. قال الله تعالى تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. وہی حسب مقام ہے، وہی لا مقام ہے، مقام کیا شے انداز بیان ہے. خضر کیا بتائے کیا بتلائے، گر ماہی کہے دریا کہاں ہے. مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. اے کاش کروں میں بندگی تیرے در کی، کرم ہو تو کروں زیارت تیرے در کی. بخشش کا طالب آقا میں تجھ سے، ہو جائے نصیب شفاعت تیرے در کی. یہ گدا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم، بنوں سب تیرے در کا اور کروں خاتمی تیرے در کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے. نبی محترم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مالا مال فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں بے شمار آیات بینات ارشاد فرمائی ہیں، جن سے صراحتاً رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوتی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر فضل ہر کمال عطا فرمایا ہے، کیونکہ مخلوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمتیں، عزتیں، شرافتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات میں
صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ یہ خاص آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر سرور عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوتی ہے، اور کچھ آیات بینات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیات ہیں۔ انہی آیتوں کے اندر سورہ بلد ہے جس کی ابتدا اللہ پاک نے قسم سے ارشاد فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ البلد سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے اور اپنے علم کو مزید رونق بخشنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ یہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے، اور یہ قسم کیوں اٹھائی؟ اس شہر کی کیا رونق تھی کہ اللہ پاک نے قسم اٹھائی؟ ویسے مکہ المکرمہ کے اندر بے شمار اللہ کے نور کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ کیا اللہ پاک نے یہ قسم اس لیے فرمائی کہ وہاں پر صفا و مروہ ہے؟ جیسے اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا اس وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی؟ اللہ فرماتا ہے وہاں پر مقام ابراہیم ہے، کیا اس وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی؟ وہاں پر حجر اسود کی رونقیں ہیں، کیا اللہ پاک نے اس سبب سے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں؟ وہاں سال کے بعد مسلمان لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ ایسا میدان ہے جو وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا اس وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی؟ کیا مینا کی گھاٹی وہاں پر ہے یا آب زمزم تھا اس وجہ سے قسم اٹھائی؟ مسجد حرام مسلمانوں کے لیے زینت ہے وہاں پر، کیا اس سبب سے اللہ پاک نے قسم اٹھائی؟ اب اس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور۔ اب اس کا جواب اگر ہم قرآن پاک سے ہی لیں تو اس کا جواب اچھا بھی بنے گا اور بہتر بھی ہوگا، اور قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے نہ ہم نے صفا مروہ کی وجہ سے قسم اٹھائی، نہ حجر اسود کی وجہ سے، نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، نہ مسجد حرام کی وجہ سے، نہ صفا مروہ کی وجہ سے، نہ مینا کی وجہ سے، اور نہ عرفات کی وجہ سے، بلکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے چاہنے والے وہ بھی سن لیں کہ ہم نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، آپ رونق بخش ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت اقدس اس شہر میں ہوئی، آپ ان گلیوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، آپ نے شہر میں جوانی گزاری، آپ نے اس شہر کے اندر کئی سال گزارے، تو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک
مکہ سے بھی زیادہ، صفا مروہ سے بھی زیادہ، حجر اسود سے بھی زیادہ، خانہ کعبہ کی شان و شوکت سے بھی زیادہ اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ پسند ہے، کیونکہ اسی ذات کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کی رونق کو سجایا ہے، اسی ذات کے صدقے اللہ پاک نے اس دنیا کی رونق کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمیں معلوم ہوئی کہ مکہ المکرمہ کی رونقیں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن قرآن پاک نے ایک الگ انداز سے اس کا ذکر فرما کے ہمیں بتا دیا کہ دل کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے، دل کے اندر سب سے زیادہ کسی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، تو وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے کئی آیات کے اندر ارشاد فرمایا والنجم فرمایا، کہیں پر والتین فرمایا، کہیں پر والضحیٰ فرمایا، کہیں پر والشمس فرمایا، یہ قسم کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر بھی قسم ارشاد فرما کے بتا دیا کہ کہیں پر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھاتا ہوں، کہیں پر ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہوں، کہیں پر ان کو چمکتا ستارہ کہہ کے قسم کھاتا ہوں۔ میں خدا ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو تمہیں بھی چاہیے ہر معاملے کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کام کی اہمیت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت ہونی چاہیے، آپ کے فرمانوں کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا ووالدین وما ولد، اور ہم آپ کے والد ابراہیم اور ان کی اولاد کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے ابراہیم اور ان کی اولاد کی قسم کھائی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ابراہیم اور اسماعیل کی قسم کھائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا اللہ پاک فرماتا ہے انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، انبیاء سے عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے، نبی آخر الزمان تشریف لے آتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کو مانو۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اگر موسیٰ بھی میری امت میں ہوتے تو میری سنت کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہ ہوتا، میری سنت پر وہ عمل کرتے، میرے ارشادات پر عمل کر کے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتباع رسول واجب ہو جاتی، اگر وہ ان کی امت میں آ جاتے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بھی گئے، آپ سے محبت کیے بھی گئے، آپ سے عشق کیے بھی گئے، میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر دوں گا، اللہ پاک مجھے رحمت عطا فرما دے گا، تو یہ اس کی بھول ہو سکتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک اسی پر رحمت فرمائے گا، اسی پر کرم نوازی فرمائے گا کہ جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے واجبانہ عشق کرتا ہوگا۔ اس لیے مکہ کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بھی گزارا وہاں پر، جوانی بھی گزاری، لیکن کوئی گناہ نہیں کیا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ،
بلکہ زمانے جاہلیت ایسا زمانہ تھا، جھوٹ عام تھا، دھوکہ دہی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، لوگ برائی عام کرتے تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی برائی سے بچ سکے۔ اسی ماحول کے اندر جہاں پر شراب نوشی عام ہو، قتل و غارت عام ہو، اپنی بچیوں کو لوگ زندہ درگور کرتے ہوں، یہ چیز عام ہو، دھوکہ دہی عام ہو، جھوٹ عام ہو، تو اسی ماحول کے اندر اگر ایک شخص پیدا ہوتا ہے لیکن ماحول برا ہوتا ہے، ماحول برا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو ان تمام خطاؤں سے بچا کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماحول اثر کرتا ہے۔ وہ جو مقولہ ہے کہ ماحول اثر کرتا ہے وہ عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اثر یافتہ ہے۔ جہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں لوگ آپ کا اثر قبول کرتے ہیں، جہاں آپ چلے جاتے ہیں لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سن کر آگے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ اتنے برے ماحول کے اندر پرورش پائی لیکن گناہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا کسی کو، شراب نوشی سے بڑی دور رہے، سخت نفرت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں؟ وہ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، آپ اس شہر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کر اس دور کے کافروں کو اللہ نے بتا دیا، جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، طاقتور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا شاہسوار سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ ہیں، اور جو یہ کہتے تھے کہ مکہ ہماری ملکیت ہے، خانہ کعبہ کے ہم مالک ہیں، آب زمزم کے ہم مالک ہیں، صفا مروہ کے ہم مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے فرما دیا ان چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ان نشانیوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑی نشانی ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو والہانہ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے محبوب کو فرما دیں اپنے باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اور جو تم نے مال اپنے ہاتھوں سے محنت کے ساتھ کمایا ہے اس سے بھی زیادہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے اگلی سب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جزوِ ایمان ہے، میں کہتا ہوں جزوِ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ایمان کی جز ہے، بھائی ایمان کی جز کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ تو مکمل ایمان ہے۔ جز تو ہوتی ہے کہ چھوٹا سا ایک کام اگر نہیں کیا تو باقی کر دیے، تو لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یار، ایک جز کو چھیڑ دیا باقی پر تو عمل کر رہا ہے، نہیں بھائی یہ مکمل ایمان ہے۔ اس مکمل ایمان پر اگر ایمان نہیں رکھیں گے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ لاکھ بار مسلمان کہتے ہو، میں مثال دیتا ہوں یہاں پر، ایک شخص 1000 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پکارتا رہے اور بولتا رہے، کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ کوئی اس کو مسلمان نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کہ یار وہ آگے محمد رسول اللہ تو کہہ نہیں رہا۔ ایک شخص 1000 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو
لاکھ بار اپنے آپ کو مومن کہیں، لاکھ بار اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ میں خدا ہو کر، میں رب ہو کر، کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس کی شان یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لے، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، صرف وہ کن کہتا ہے یعنی ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جس کی شان یہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو رونق بخش بنایا، سورج اور چاند کو چمک دمک عطا کی، وہی رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ الفاظ فرما کے ساری دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخصیت ہے جس نے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں یہاں پر کہتا ہوں شریعت کا ایک اصول ہے کہ غیر خدا کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ شرعی طور پر اگر ماں کی قسم کسی نے کھائی، بھائی کی قسم کھا لی، بیوی نے شوہر کی قسم کھا لی، تو اس کو مانا نہیں جاتا کیونکہ غیر خدا ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ غیر خدا کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، وہ مانی نہیں جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی قسم کھائی۔ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خدا تو نہیں، ہم خدا نہیں کہتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والنجم، چمکتے ستارے کی قسم کھاتا ہوں، والضحیٰ، ان کے خوبصورت چہرے کی قسم کھاتا ہوں، واللیل، ان کے زلفوں کی قسم کھاتا ہوں، والشمس، میں ان کے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے، جس طرح سورج صبح کو نکلنے سے پہلے قائم ہوتا ہے، اس وقت جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کی مثال دے کر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، میں ان کے چہرے کی قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیں شریعت کا اصول میرے لیے آپ کے لیے ہے کہ غیر خدا کی بندہ قسم نہیں کھا سکتا، لیکن وہ رب ہے، کمال والا ہے، کتنی عظمت والا ہے کہ اپنے محبوب کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی کی شان ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی قسم نہ کھاتا۔ مجھے بتائیں کسی اور چیز کی اللہ نے کیا قسم کھائی ہے؟ نہیں کھائی، اپنے محبوب کی قسم کھائی ہے۔ حضور کے غلاموں کو بتا دیا، غلاموں تم پریشان نہ ہو، تم جو حضور سے محبت کرتے ہو نا، حضور سے بالغانہ عقیدت رکھتے ہو، یہ محبت کرنا کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص الخاص بندے کرتے ہیں۔ ہر ایک کے بس میں محبت کرنا نہیں ہوتا، ہر ایک کے بس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا نہیں ہوتا، وہ وہی کرتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں آپ کے والد ابراہیم اور اس کے علاوہ ان کی جو اولاد ہے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہاں پر تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ رہتے ہیں، یہاں پر جو لفظ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ رہتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی محبت والی بات، اللہ فرماتا ہے نام پارے کے اندر، چونکہ سورۃ البلد کا ذکر ہے تو اس بات سے ایک اور آپ کو قرآن پاک کا اسلوب بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کافروں نے کہا اے اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، اگر یہ قرآن پاک سچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کافروں نے یہ کہا مِنْ عِنْدِكَ، تیرے نزدیک، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ یہ کافروں نے اپنے لیے بد دعا کی، اب ائتنا بعذاب الیم، اگر تم پتھروں کی بارش نہیں نازل کرنا چاہتا تو ہم پر سخت عذاب نازل فرما۔ یہاں پر دیکھیں
کافر ابو جہل اور دیگر کافر، یہاں شان نزول اس کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں، بڑے مزے کی تفسیر ہے، محبت والے انداز میں اگر سنے گا تو مزہ آ جائے گا۔ ابو جہل اور دیگر کافر خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے، جا کر ہاتھ اٹھا لیے، اور بھی کافر تھے، کیونکہ ان کو ہر دن میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ قرآن پاک سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما، یعنی عذاب نازل فرما۔ یہ کافروں نے بد دعا کی اپنے لیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے لیے بد دعا کرے، اس کو بیوقوفی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حربہ اپنایا، کیونکہ ان کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے وہی خدا تھے۔ ابھی تینا بھی عذاب علیم، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے اوپر سخت ترین عذاب کو نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ وہ کافروں نے اکیلے کھڑے ہو کر یہ بد دعا کی تھی، کوئی اور نہیں جانتا تھا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو اس طرح کام کر رہے ہیں، اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، ذرا سنیے گا، اے محبوب وہ اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، وہ اپنے لیے دردناک عذاب کی بد دعا کر رہے ہیں، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، حالانکہ وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ کافر عذاب کا مستحق ہوتا ہے، حضور کو جھٹلانے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، بت پرستی کرنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، وہ عذاب کے مستحق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے والے عذاب کے مستحق تھے، آپ کی راہوں میں کانے بچھانے والے عذاب کے مستحق تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے 3 سال تک کھانا پینا بند کرنے والے عذاب کے مستحق تھے، لیکن فرما دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے، اس وجہ سے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان کے اندر رہتے ہیں، سبحان اللہ، آپ جو ان کے اندر رہتے ہیں، آپ رحمت ہیں، ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اللہ نے فرمایا یہ عذاب کے مستحق ضرور ہیں، لیکن اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا خود رؤوف الرحیم، اے محبوب ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ حالانکہ دیکھیں ایک نبی ہوتا ہے نا،